الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے پروردگار کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی سی آواز کھولیں اس کو۔ حسب وعدہ موضوع معراج کو شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ کر کہ مالک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی، عظمت کی، معجزات کی ان سب باتوں کو سن کر دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 1 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے۔ معراج کے سفر کا کچھ ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور اس کا کچھ تذکرہ جا کے سورہ نجم میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا ہے اور آج تک حضور کی معجزات میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جس پہ موت واقع ہوتی ہے اس کی زندگی کی سانس کٹنے کے بعد معجزات بھی کٹ جاتے ہیں۔ عبدالجبار ذرا کو سامنے ہو کے بیٹھیا، سامنے تھوڑا سا شاہ صاحب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں کمی نہ آنا اور لمحہ بلمحہ معجزات کا بڑھتے جانا یہ حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تیرا اور میرا مصطفیٰ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کیونکہ جس کا زندہ ہوتا ہے اسی کے خصائل اور معجزات میں اضافہ جاری رہتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے، آپ تو نہیں کہیں گے، کوئی کہہ سکتا ہے فاروقی صاحب یہ فقط عقیدت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ کیا حضور پہ موت واقع نہیں ہوئی؟ میں نے اس پہ موت کے موضوع پر ایک خطاب آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ موت ہوتی کیا ہے۔ آج اس کو چھیڑ دیا تو پھر یہ سارا کھچڑی پک جائے گی نا، خلط ملط ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھ لیں، آپ کو بھی موت نہیں آتی، آپ کو بھی صرف ایک ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ بات سمجھیں؟ موت آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ایک دلیل اور لے لیں، قرآن مجید سے ایک دلیل لے لیں۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ فرمایا محبوب یہ تیرا اعزاز ہے کہ ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے سے
بہتر کیسے ہوگی؟ جو زندہ ہی نہیں رہا اس کے لیے بہتر کیسے ہوگی؟ اللہ کسی کو صدمہ نہ دکھائے. ہمارے عزیزوں میں ایک جوان موت ہوئی، اس کا باپ پھر بیچارہ بعد میں بھی کہا کرتا تھا آج میرا پتر زندہ ہوتا تو انجینئر بنتا، آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ آج اس مقام پہ ہوتا. اس مقام پہ نہیں پہنچا کیونکہ زندہ رہا نہیں. بات سمجھیے، اندر آئیے. اندر جو زندہ نہیں رہا وہ اس مقام سے کٹ گیا. فرمایا محبوب تیرا مقام اس لیے نہیں کٹ سکتا کہ تو کل بھی زندہ تھا، تو آج بھی زندہ ہے. پہلے سے بعد والی گھڑی کیسے بہتر ہوگی؟ جس پر گھڑی نے گزرنا ہے وہ زندہ ہو. قرآن کریم سے ایک یہ دلیل ہے. ایک عقلی دلیل لے لیں. عقلی دلیل بھی عقل مندوں کے لیے ہوتی ہے، اور قرآن بھی بے حیائیوں اور بے وقوفوں کے لیے نہیں آیا، عقل مندوں کے لیے آیا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے افلا تاقلون، اوے عقل کوئی نہیں تانوں، اوے افلا یاقلون تسی عقل تو کم نہیں لیندے. قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے. اس کا تعلق مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دیوانے پہ تو شریعت ہی لاگو نہیں ہوتی. دیوانے پہ، بھائی آپ نے دیوانے وہ میٹھے میٹھے دیکھے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ جو دیوانے گرمیوں میں 70 قمیضیں اور سردیوں میں ننگے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسے تو انہوں تھوڑا تھوڑا سبق لب ضرور جاندہ ہے وہ تو نا. میں تو بات سیدھی سیدھی کرتا ہوں، آپ کی مسکراہٹ کبھی کبھی بات ادھر لے جاتی ہے. عجب یہ دیوان الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. میں ان دیوانوں کی بات کر رہا ہوں. ان پہ تو شریعت ہی لاگو نہیں. نماز کس پہ لاگو ہے؟ جس پہ عقل ہو. روزہ کس پہ فرض ہے؟ جس پہ عقل ہو. آپ کا بچہ جب تک بے عقل رہتا ہے اس سے روزے کا سوال ہی کوئی نہیں. بات سمجھیں، عقل کی بات ہے. اب عقلی دلیل ایک لے لیں. جنت میں ہر شے ہے، ہر نعمت ہے نا جی، ہر نعمت ہے، ہر چیز ہے جنت میں. جو انسان کی ضرورت ہے وہ جنت میں ہے. اقرار کریں یا انکار کریں، ہے کہ نہیں جی؟ آپ نے سن رکھا ہے کہ جنت میں ہر شے ہے. جنت میں موت کوئی نہیں. بولیں، جنت میں موت کوئی نہیں. جب جنت میں موت کوئی نہیں، یہاں تک کا فیصلہ عوام الناس کا ہے، علماء کا ہے، آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جنت میں ہر شے ہے، موت کوئی نہیں. جب اس عقیدے پہ پہنچ جائیں اب آئیں. مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کا درمیان جو جگہ ہے یہ عام زمین نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہ ریاض الجنہ جس پہ جا کے آپ نفل پڑھتے، کیا آپ کو بڑا شوق ہے نا؟ ابھی سے کالیں شروع ہو گئی ہیں معراج کے کتنے نفل پڑھنے ہیں. میں نے کہا تو خالی معراج سمجھ لے تو تیری عبادت ہو جائے گی. تینوں نفلاں دی بڑی فکر ہے، کتنے نفل پڑھا. اب مجھ سے آج چھوٹے بھائی نے بھی پوچھا، وہ پوچھنا کتنی وہ عبادت والی رات کون سی ہے؟ میں نے کہا جی ہر رات ہی عبادت کی رات ہے. سونا یار راضی ہو جائے تو ہر رات ہی عبادت کی ہے، ورنہ عبادتیں تو ایک لمحے میں بھی ضائع ہو گئی ہیں اگر سمجھ ہی نہ آئے تو. بات سمجھیں جی؟ ہاں. جس جگہ پہ آج گنبد خضرا کا مکین آرام فرما ہے نا، اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ. اور فرمایا یہ عام ٹکڑا نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے. جس جگہ پہ مصطفیٰ سوئے ہیں اس جگہ پہ موت نہیں. ہائے 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 ہائے. اب واہ چٹھا صاحب سلامت رہیں یار. جس جگہ پہ مصطفیٰ آرام فرما ہے، جہاں جسم مصطفیٰ لگ جائے اس جگہ پہ موت نہیں آتی. خود ذات مصطفیٰ پہ موت کیسے آ گئی ہوگی بلا دو. عقلی دلیل یہ ہے
کہ جب جنت میں موت نہیں تو وہ حصہ جہاں مصطفیٰ فرما ہے، آرام فرما ہے، خود مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے، وہاں تو مصطفیٰ کا وہاں تو ابو بکر و عمر کا موت کچھ نہیں بگاڑ سکی، حضور کا کیا بگاڑا ہوگا؟ سلامت رہیں، اس عقلی دلیل کو سمجھیں۔ حضور کی لمحہ بلمحہ معجزہ ہی معجزہ ہے، بلکہ آپ اس جملے پہ بات کو اس کو ختم کرتے ہیں کہ سارے انبیاء معجزات لے کے آئے ہیں، مصطفیٰ معجزہ بن کے آئے ہیں۔ حضور معجزات لے کے نہیں آئے، حضور کا آنا ہی معجزہ ہے، حضور کا کھانا معجزہ ہے، حضور کا جانا معجزہ ہے، حضور کا لیٹنا معجزہ ہے، حضور کا بیٹھنا معجزہ ہے، حضور کا چلنا معجزہ ہے، حضور مسکرائیں تو مسکرانا معجزہ ہے۔ یوں تو معجزات کی کمی نہیں، مگر کئی معجزات کو دنیا کہتی ہے یہ روحانی طور پہ ہیں۔ فرمایا محبوب آج روح کی بات نہیں کرتے، تیرے جسم کی بات کرتے ہیں۔ بچے ذرا ادھر نگاہ کر، محبوب تیرے جسم کی بات کرتے ہیں۔ کیا فرمایا محبوب سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اسرا، سیر پہ لے گئی بے عبد ہی، اپنے بندے کو، لیلم، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سفر پھر بھی مسجدوں سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ سفر پھر بھی شاہ صاحب، سفر پھر بھی مسجدوں سے، بھائی جان کہاں سے؟ مسجدوں سے جناب، مسجدوں سے۔ بس مسجد کو مسجد رہنے دیں۔ اس پہ ایک ہی جملہ کہوں گا، وہ مسجد ہوتی ہے جو اللہ کی ہو۔ کس کی؟ انتظامیہ کی نہیں، اللہ کی ہو، مسلک کی نہیں۔ بھائی جان بات سنیے گا ذرا، مسلک کی نہیں۔ دیوبندیوں کی مسجد ہو تو دیوبندیوں کی ہے، اللہ کی نہیں۔ بریلویوں کی ہو تو بریلویوں کی ہے، اللہ کی نہیں۔ بڑے بھائیوں کی ہو، اہل حدیثوں کی ہو تو بھائی بھی کہہ رہا ہوں بھائی جان، ان کی ہے، پھر اللہ کی نہیں۔ اللہ کی وہ ہے جہاں اللہ کا بندہ آ کے پڑھے، اسے روکے ٹوکے کوئی نہ۔ بیٹھے ہو یار سارے؟ ہاں، اللہ کا بندہ عیسائی بھی آ جائے، حضور نے کہاں ٹھہرایا تھا؟ مسجد میں۔ وہاں عیسائی آ کے ٹھہرتے ہیں، یہاں اپنے مسلک کے لوگوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اپنے مسلک کا ہے نہیں، مسلک تو نے بنایا ہے، بندہ اللہ نے بنایا ہے۔ کسی کا مسلک 150 سال پہلے بنا ہے، کسی کا مسلک 200 سال پہلے بنا ہے، کسی کا مسلک رجسٹرڈ 50 سال پہلے ہوا ہے، کسی کی جماعت کل بنی ہے۔ بندے کب سے بنے ہیں؟ اس نے کہا میں نے سارے بندے بنا کر عالم ارواح میں اکٹھے کر کے کہا تھا یہ موسیٰ کے ہیں، یہ عیسیٰ کے ہیں، یہ محمد کے ہیں۔ میں نے تمہارے نصیب میں لکھا کہ تم مصطفیٰ ہو، تم مصطفیٰ کے ہو۔ بس دوستو یاد رکھنا، جب اس نے تمہیں مصطفیٰ کا کر کے بنایا ہے، تم بھی مصطفیٰ کا ہو کے مرو، حضور کا ہو کے مرو، آقا کے ساتھ وفا کر کے مرو، پھر جا کے حضور کی پہچان نہیں کروانی پڑے گی، حضور خود پہچان کر ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں سے سفر شروع ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، فرمایا ہم نے اس اپنی نشانیاں دکھائی جس کے گرد نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، لنریہ، تاکہ ہم اسے دکھائیں من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر۔ پھر یاد رکھ لو وہ ویکھ بھی رہا ہے تے سن بھی رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے، اس نے کہا بے عبد ہی، لفظ کہے جا سکتے تھے، میں نے پچھلے سال بھی ایک لفظ کہا تھا، اب پھر کہہ دیتا ہوں۔ میں نے بچپن میں ایک حضرت صاحب تھے، میں ان کی کیسٹیں بڑی سنا کرتا تھا، خطاب بڑے سنا کرتا تھا، نام بتانا مناسب نہیں ہے، بس اتنا بتا دیتا ہوں، وہ ہمارے ادھر اس علاقے کے تھے، ہمارے جنوبی پنجاب کے، اور نابینا تھے۔ ان کی بڑی کیسٹیں چلا کرتی تھیں، میں بھی ان کے معراج کے موضوع پہ خطاب لایا۔ کئیوں کو شوق کہتے ہیں، کئیوں نو آخدن ٹھرک، سانو خطابات دا ٹھرک پہلے دن تو ایسی۔
میں نے اس کو سنا، وہ کہہ رہا تھا دیکھ لو، اب میں طرز لگا کے تو بتا نہیں سکتا، وہ کہہ رہا تھا دیکھ لو، اللہ نے کہا بے عبد ہی، بے نبی ہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بے محمد ہی نہیں کہا، بے عبد ہی کہا، وہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ بڑھ کے پتنی نور بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں ظرف، اسے کہتے ہیں عطا، وہ جس کو عطا کر دیتا ہے۔ اچھا تب بات جب یہ سنی تو ایک بار ذہن میں آئی تو بات کہ یار یہ ہو سکتا ہے عقیدت میں بڑھاتے چڑھاتے ہوں۔ پھر زمانہ گزرا، کوئی تقریباً 25 سال کے بعد یہی خطاب حضور سیدی شیخ الاسلام کی زبان سے سنا، یہی خطاب، اور جملہ بھی وہی تھا۔ اس کے جملے سے جو نتیجہ نکلا وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اب جملہ وہی ہے، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا دیکھ لو، اللہ نے بھی نبی یہی نہیں کہا۔ واہ آصف یار، آصف تیری نعت ادھار ہے ہم پہ، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو وقت سے پہلے آ کے سنانا۔ بے رسول ہی نہیں کہا، میں نے نا فوراً آپ کو جسے پنجابی میں نہیں کہتے کن پنے، میں نے بھی دیکھا کمال ہو گئی، یہ بھی قبلہ حضور بھی وہی بات کر رہے۔ بے رسول ہی نہیں کہا، بے محمد ہی نہیں کہا، بے عبد ہی کیوں کہا؟ فرمایا اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ لفظ عبد کا انتخاب اس لیے کیا، جب معراج کو بیان کیا، سفر معراج کا آغاز تو بھی لفظ عبد کے ساتھ، اور جب سفر معراج کی انتہا ہوئی تو پھر بھی کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ بھائی جان یا جاگ کے بیٹھیں یا سو جائیں، بات بڑی کمال ہے، یہ سر سے گزارنے والی ہے نہیں۔ وہاں بھی عبد یہاں بھی عبد، اس کا مطلب ہے لفظ عبد سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے تعلق کم رکھتا ہے۔ سمجھے اس بات کو، لفظ عبد کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے جملے ہیں، فرمایا اصل میں بندے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اس کا عبد بن جائے۔ ہائے 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 ہائے، عبدیت کا کمال یہ ہے کہ بندہ فقط بندہ نہ رہے، اس کا بندہ ہو جائے، اس کا بندہ ہو جائے، خالی بندہ نہ رہے۔ آپ نہیں کہتے، بندے کو نہیں کہتے اور بندے دا پتر بن، تو پہلے کس کا ہے؟ پہلے بھی تو بندے کا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں بھی کوئی بندہ ہے جس کا آپ اسے بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ذہن میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بنائے سارے بندوں کی شکل میں ہیں، مگر کوئی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، کسی کو میں کہتا ہوں یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جگہ پہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اسے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، حضرت با یزید بستامی۔ اچھا بھی یہ غلط فہمی دور کر لیں، اس جگہ پہ آپ کا نام ہے جو مشہور ہے وہ ہے با یزید بستامی۔ لوگ کہتے ہیں یار یزید کا نام رکھ لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ شہدائے کربلا کتنے ہیں؟ نہیں نا، تو میں آپ کو تو تعداد کا نہیں نا پتا، 72 ہیں۔ ان 72 میں 3 نام یزید کے بھی ہیں۔ جو لانتی ہے وہ ایک ہے، یار سلامت رہے یار، جو لانتی ہے نا، جس پہ کائنات کی پھٹکار ہے، وہ ایک ہے۔ ہر ایک کو یہ عربوں کا نام ہے، وہ رکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کو جیسے جیسے شعور آتا گیا، لوگ کہتے نہیں اب کون دیکھے گا کہ اچھا کون ہے، سچا کون ہے۔ میں بات کس سے کروں یار؟ سچا کون ہے، ذلیل کون ہے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا چھوڑو اس نام کو ہی دفع کر لو۔ پھر علماء نے کہا اصل میں یہ نام تھا بازید۔ کیا؟ بازید۔ کتابت کی غلطی ہوئی تو غلط العوام ہو گیا، با یزید ہو گیا۔ 2 مثالیں دے دیں، تیسری چوتھی صاحب گواہ رہیے گا۔ ایک بات سوال اور ہے، آپ سے کسی نے کہا جی ازرا ہے تانا، آپ نہیں کہتے تانے، آپ نہیں کہتے گل لا کے کیتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ جی با یزید ہیں آپ، با کا معنی ہے ساتھ، آپ با یزید ہیں،
آپ مسکرائے، فرمایا نام میری ماں نے رکھا ہے، ویسے میں نام کے اعتبار سے با یزید ہوں، حقیقتاً با حسین ہوں۔ آئے سلامت رہے یار، فرمایا حقیقت میں حسین کے ساتھ ہوں۔ یہ تو نام کا مسئلہ ہے، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، کئی اچھے اچھے نام والے چلو سلامت رہنا یار۔ حضرت عمر کے قاتل کا نام کیا تھا؟ حضور مولا کائنات کے قاتل کا نام عبد الرحمن تھا، تو نام تو اچھا تھا، نام اچھا ہو کر بھی کائنات کا لعنتی بنا سب سے بڑا، جس پہ کل بھی لعنت ہے، جس پہ قیامت کی صبح تک اور تا دوام آخر لعنت ہوتی رہے گی۔ بات سمجھتے ہیں؟ کمال ہو گئی ہے، نام کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک بار یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بے عبد ہی کیوں کہا، مالک کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں ایسا کیا لاؤں تیرے پاس کہ تیرے قرب میں آ جاؤں، کون سی صفت ایسی اپناؤں جس کے نتیجے میں تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ عرض کرتے ہیں میرے مالک مختلف تیری صفات ہیں، میں نے ان صفات میں سے کسی کو اپنی صفت کو اپنانا چاہا، میں نے دیکھا کہ وہ صفت میں تو بھی شامل ہے۔ مثلا میں نے سوچا کہ سخی بن جاؤں، سخا والی صفت ہے، اپنے اندر سخا والی صفت لے آؤں، میں نے سوچا کہ سخی بن جاؤں۔ مالک میں نے دیکھا تجھ سے بڑا تو سخی کائنات میں کوئی نہیں۔ سیاف صاحب آمد مبارک ہو۔ میں نے دیکھا کہ عالم بن جاؤں، جب میں نے تجھے دیکھا تو عالم الغیب ہے، تجھ سے بڑا عالم ہے کوئی نہیں، اس صفت میں بھی تو شامل تھا۔ میں نے مختلف صفتیں دیکھیں، ہر صفت میں میرے مالک اس صفت کو تجھ میں شریک پایا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے مالک میں آخر کون سی صفت اپناؤں۔ میں چاہوں تو قریب ہو نہیں سکتا، تو چاہے تو قربت کو روک کوئی نہیں سکتا، میرے مالک تو مجھے اپنے قریب کر، ایسا کیا اپناؤں؟ تو قالا، اللہ نے فرمایا تقرب علیہ بما لیس لی، فرمایا با یزید پھر وہ صفت اپنا جو میرے ہاں نہیں ہے، جو میرے ہاں نہیں۔ مالک ایسا کیا ہے جو تیرے ہاں نہیں ہے؟ فرمایا با یزید میرے پاس سب کچھ ہے، میرے ہاں ابدیت کوئی نہیں، میرے ہاں ابدیت کوئی نہیں۔ کیوں؟ ابدیت نام ہے جھک جانے کا، فرمایا میں جھکتا نہیں۔ ہائے ہائے، ابدیت نام ہے گر جانے کا، فرمایا میں گرنے والا نہیں، میں تو گرانے والا ہوں۔ ابدیت نام ہے کمزوری کا، فرمایا میں کمزوری سے بے نیاز ہوں۔ بندگی ابدیت نام ہے تواضع کا، فرمایا میں تو متکبر ہوں۔ فرمایا دیکھیں کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ بندہ وہ صفت اپنا لے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مثلا بندہ رحیم بن جائے، اپنی اس کی صفت رحیمی کو اپنے اندر لے آئے، مخلوق کے لیے حد درجہ رحم کرنے والا بن جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، رحمان بن جائے، کریم بن جائے، سخی بن جائے، یہ ساری صفتیں ایسی ہیں کہ اگر کرتا رہے تو وہ راضی ہوتا ہے۔ اس کی صفات میں ایک صفت ہے متکبر، تکبر کرنے والا، یہ بھی اسی کی صفت ہے۔ یہ صفت بندہ اپنے اندر لے آئے تو وہ کہتا ہے میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ فرمایا تکبر میری ردا ہے، کیا ہے؟ فرمایا تکبر میرا جبہ ہے، جو میری ردا کو ہاتھ ڈالتا ہے فرمایا میں زمین میں دھسا کے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، فرمایا جو مغرور اور سرکش ہو جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں ذلیل ہونے کی، وہ دھستا رہتا ہے، وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے دنیا کے
جتنے بھی آپ میرے دوست بیٹھے ہو یاد رکھنا، دنیا میں جو کوئی بھی بڑا ہوا ہے نا وہ متکبر بن کے نہیں ہوا، وہ عاجز بن کے ہوا ہے۔ فرمایا تم عاجز بنتے جاؤ، میں تمہیں بڑا کرتا جاؤں گا۔ تم خود بڑا بننے کی کوشش کرو گے۔ فرعون متکبر بنا تھا، جوتوں سے مروایا جی، کہاں سے؟ جوتوں سے، اور وہ بھی ایک نہیں دو دو۔ جو بھی آتا پہلے سجدے کرواتا تھا، بعد میں جب مچھر ادھر سے اندر چلا گیا، کیا کہتے ہیں سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ وہ جو ہے نا ایک مچھر، وہ ایک مچھر دماغ میں گیا۔ مچھر کی حیثیت کیا ہے جناب؟ ایک مچھر اندر گیا، کیسا مالک ہے، اسی راستے سے مچھر کو زندہ اندر لے گیا، وہ جا کے مرا نہیں، اسی راستے سے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ جب گئے تھے نا مناظرہ کرنے، تو ان میں سے ایک سوال جو انہوں نے بڑے کیے تھے، وہ تو سارے سوالوں کے جواب لے کے آئے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا تو نے 300 سوال کیے ہیں، میں نے تمہیں جواب دے دیا ہے، اب کچھ سوال میں کرتا ہوں، بتا کانوں کی میل کڑوی کیوں ہے؟ کہتے جی نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا یہ آنکھوں پہ اللہ نے بال کیوں رکھے ہیں؟ کہتے جی نہیں پتا۔ فرمایا یہ آنکھ کے اندر پانی نمکین کیوں ہے؟ کہا جی نہیں پتا۔ فرمایا پھر ہمارا بن جا تب بتائیں گے۔ اس مناظرے کے بعد وہ عالم جب اس کے شاگرد ہو گئے تو ان کا نام ابو حنیفہ تھا، جو امام اعظم بن گئے بعد میں۔ 300 سوال کیا تھا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے۔ 300 سوالوں کے بعد جب آپ نے سوال کیے نا تو ان سوالوں کے جواب میں فرمایا یہ اس کی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جب ان کے بن گئے تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی حضور اب بتا دیں کانوں کی میل کڑوی کیوں ہے؟ فرمایا یہ حشرات الارض اندر نہ جائیں، یہ زہریلا اتنا ہے، کوئی شے اندر جانا چاہے اس کی کڑواہٹ سے مر جاتا ہے، اللہ تجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جس مچھر کو لے گیا اس کا مطلب ہے وہ خود نہیں گیا، اللہ لے کے گیا، اسی کڑواہٹ سے گزارا۔ کیوں؟ اگر مچھر کو لے جا سکتا ہے تو تو مانتا ہے تو بتانا جو یہاں ادھر سے لے جا کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا پروگرام کچھ اور ہے۔ وہ جب اندر جا کے ہلتا تھا کیونکہ زندہ جو تھا، اس کا مطلب ہے دماغ کے اندر کیڑا ہو تو زندہ بھی ہوتا ہے۔ وہ جو مچھر تھا وہ جب ہوتا تھا نا تو پھر اس کا اور تو حل کوئی نہیں تھا۔ بھئی آپ کو کھجلی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ خارش کرتے ہیں۔ اب دماغ میں خارش ہو تو کہاں سے کریں؟ دماغ کا کیسے پتہ چلے؟ اب وہ جو کل تک سجدے کرواتا تھا اس نے کہا پاپوش مبارک مارو یہاں پہ۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں پابوش مبارک اتارو اور یہاں مارو، پھر آتے ہوئے سارے۔ اس کا مطلب ہے جو خود متکبر بننا چاہے اللہ لترا نال مرواندا ہے، متکبر نہیں بننا۔ کہا عاجز بن کے آؤ۔ اچھا بات چلو ساتھ ساتھ کہا یہ اس لیے ہے کہ حشرات الارض اندر نہ جائیں۔ اچھا عرض کرتے ہیں حضور پھر یہ پانی کا آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہے؟ فرمایا آنکھ چربی سے بنی ہے۔ یہ جو آنکھ کا ڈیلا ہے یہ کس شے سے ہے؟ چربی۔ چربی محفوظ رہتی ہے نمک کی وجہ سے۔ یا بولیں یا واپس کر دیں لفظ جناب۔ شبیر بھائی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ہاں آپ جب یہ کھالیں لیتے ہیں بھئی چلو ہم تو سال کے بعد ہی لیتے ہیں، جو روز لیتے ہیں ان سے دیکھ لیا کہ پوچھ لے جا کے، وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ نمک لگاتے ہیں تاکہ جو اس کے ساتھ چربی لگی ہے اس کی وجہ سے کھال بھی برباد نہ ہو۔ فرمایا اللہ نے نمکین پانی رکھا ہے تاکہ یہ چربی ضائع نہ ہو۔ ہائے ہائے کہا حضور یہ پھر سارے سوالوں کا جواب تو مجھے نہیں آتا، یہ 3-4 مجھے بھی آتے ہیں۔ حضور یہ پھر اللہ نے یہ بھویں کیوں بنائے؟ فرمایا فوکس رکھنے کے لیے۔ آج بھی آپ نے دور سے کسی کو پہچاننا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح نہیں رکھتے کہ آپ کا ساری یہ جو نظر ہے وہ ادھر ادھر سے آ کے صرف اس پہ فوکس ہو جائے۔ کیمرے کی تصویر بناتے ہیں تو اس کو زوم نہیں کرتے، اس کا بھی ایک فوکس ہوتا ہے، یہ فوکس کے لیے ہے۔ ہو رہے تو کہنا تیل نکل رہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے علم ان سے لو جو وارثان علم ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جو وارثان علم ہوں۔
اس لیے حنفیت آج تک زندہ اس لیے ہے کہ حنفیت کے سر پہ ہاتھ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا با یزید وہ صفت لے کے آ جو میرے ہاں نہیں، عبد بن کے آ، کیونکہ میں خالق ہوں عبد نہیں، میں عبد نہیں میں معبود ہوں، تو عبد بن کے آ، معبود تجھے قریب کر لے گا۔ اس لیے اللہ نے صرف نماز کو عبادت نہیں بنایا، اللہ نے صرف روزے کو عبادت نہیں بنایا، اللہ نے صرف حج کو عبادت نہیں بنایا، اللہ نے صرف زکوٰۃ کو عبادت نہیں بنایا۔ تیرا وہ مقدر ہے تمہارا علامہ مدثر صاحب، قبلہ سیاف صاحب، چٹھا صاحب، آپ سارے بھی باؤ جی، اللہ کی عزت کی قسم قرآن سامنے ہے، یہ آپ کا مقدر ہے۔ اللہ نے فرمایا تو فقط میرے دوسرے بندے کے ساتھ مسکرا، میں تیرا مسکرانا بھی عبادت میں لکھ دوں گا۔ کچھ عبادتیں ہیں جن کا اجر ٹوٹ جاتا ہے، مثلا نماز ضائع ہو جاتی ہے، فرمایا تو مسکرا، دل سے مسکرانا صدقہ جاریہ بناؤں گا۔ تو انہوں صرف نلکے دا دسیا گیا کہ نلکا لواؤ تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جس نے جو کام کرنا ہے اسی پہ نا، نلکا لگوا دے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے چلے پہ نکل آئیں۔ میں نے کہا وہ تو کبھی ختم بھی ہو جائے گا، صرف دوسرے کو دیکھ کے مسکرا، یہ منہ تھوڑا محبت کے ساتھ کھول کے مسکرا، تیرا مسکرانا وہ فرماتا ہے قیامت تک اس مسکراہٹ کا اجر ختم نہیں ہونے دو۔ اب ایک بات بتا، تو امت کے لیے مسکرائے تو صدقہ جاریہ ہے، جو محبوب امت کے لیے روتا رہا اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر محبوب دیکھ ایک کام اور ہے، کائنات کے مالک نے اپنی قدرت کا یہ اصول رکھا ہے کہ جو جتنا اس کے قریب، چراغ کے قریب ہوتا جائے نا، اتنا اس کا سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب کیا کریں یار، معراج آتی موضوع سال کے بعد آتا ہے بھئی، جتنا کبھی، اب تو چراغ ہوتے ہی نہیں نا، اب تو نہ چراغ ہو نہ کوئی نام چراغ دین رکھے، کبھی چانن دین ہوتا تھا، کبھی روشن دین ہوتا تھا، کبھی چراغ دین ہوتے تھے۔ تو یہ چراغ کبھی کسی نے، ہم میں سے کئیوں نے دیکھے ہوں گے، جب کبھی چراغ کے نزدیک ہوتے جائیں نا، جتنے نزدیک ہوتے جائیں اتنا سایہ بڑا ہوتا، جتنا دور ہوتے جائیں اتنا سایہ بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے کچھ بتانا چاہا ہے، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں کا آسمانوں کا، جب اس کے جتنے قریب ہوتے جاؤ گے نا، اللہ تمہیں بڑا کرتا جائے گا، جتنا اس سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا ذلیل کرتا جائے گا۔ اچھا پھر ایک اس میں اور خاص بات ہے، اچھا بالکل قریب ہو جائیں سایہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی کچھ بعد رہتا ہے، اس قرب میں بھی کچھ بعد رہتا ہے، مگر اتنا قریب ہو جائیں کہ ساری دوری مٹ جائے تو سایہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سلامت رہیں، پھر سایہ ویسے ہی مٹ جاتا ہے۔ 8 دن کی تھکاوٹ مجھے ہے جناب، دن رات کے سفر، تقریریں، معاملات سارے، کبھی میٹنگز، کبھی کسی کی لڑائی، کبھی کسی کی صلح۔ میں کل دن 2 بجے سے نکلا ہوں، صبح 5 بجے پہنچ کے آپ کے لیے پھر تیاری یہاں، اب پتہ نہیں سونا کب نصیب ہوگا، تھکا ہوا میں ہوں، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار آپ کے ہیں، میرے نہیں، میں تو حشاش بشاش بیٹھا ہوں، اور یہ وہ خطاب بھی نہیں کہ اس کے بعد میں نے 40,000 روپیہ اس خطاب کا آپ سے لینا ہو، اور 40,000 والے اور خطاب نے، وہاں تو نہ وہ دینے والا تھکتا ہے، اس کو بھی پتا 40 دینا پورا کرو، تو جس نے کرنا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے لینا نہیں پورا کریے تھے، اب یہ مسئلہ بھی نہیں، تو چہرے پہ ذرا تھکان کی جو آثار ہے نا، اس کو مٹا کے مزے سے بات سنیں، جتنا قریب ہوتے جائیں گے سایہ بڑھتا جائے گا، اور جب قربت بالکل اس کے ساتھ فنا ہو جائیں گے تو سایہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو جتنا قریب ہوتا گیا اللہ بڑا کرتا گیا، اور مصطفیٰ میں اتنی قربت ہوئی کہ بعد ختم ہو گیا، اتنی قربت ہوئی کہ مصطفیٰ کا سایہ ہی ختم ہو گیا۔ حضور ظاہری حیات میں 63 برس مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں پھرتے رہے، حضور کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، تاکہ کسی اور کا قدم بھی مصطفیٰ کے سائے پہ نہ پڑے۔
اللہ اکبر. اس لیے جب اتنی محویت ہوئی، اتنی قربت ہوئی، تو اللہ نے پورے قرآن میں جس بھی نبی کا ذکر کیا ہے اس کی ابدیت کا ذکر کر کے ساتھ میں اس کا نام لیا، اسم و رسم کے ساتھ، نام اور عنوان کے ساتھ نام لیا ہے. سمجھیں؟ مگر پورے قرآن میں کھنگال کے دیکھ لے، کسی ایک جگہ پہ بھی مصطفیٰ کی ابدیت کا ذکر کیا ہے تو مصطفیٰ کا نام نہیں لیا. اسم و رسم بھی مٹا دیے، نام اور عنوان بھی مٹا دیے. کہا نہیں، یہ محویت، یہ فرقت نہیں ہے، یہ قربت ہے. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. عبدنا، ابدیت زکریا کا ذکر کیا تو نام کے ساتھ کیا. بات سمجھے؟ دو چار مثالیں عرض کر دوں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ایوب کی ابدیت کا ذکر کیا تو ساتھ میں نام لیا. کس عبد کا ذکر کر رہا ہوں؟ جس کا نام ایوب ہے. نام اور عنوان کے ساتھ کیا، اسم و رسم کے ساتھ کیا. اچھا، زکریہ کا پھر ایک اور جگہ پہ ذکر، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. عبدہ کہہ کے ساتھ میں زکریہ کا نام لیا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، وہ ایک قوم تھی نوح کی جنہوں نے میرے بندے، کس بندے؟ ساتھ میں نام لیا، نوح میرا بندہ تھا، اس کو جھٹلایا تھا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو ابدیت کا ذکر کیا تو ساتھ میں نام لیا. اللہ اکبر. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحَ أَن يَكُونَ عَبْدِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام ہرگز عار نہیں رکھتے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ساتھ میں نام اور عنوان کے ساتھ، اسم و رسم کے ساتھ. مگر جب محبوب کا ذکر کیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ابدیت مطلقہ کا ذکر کیا. کیوں؟ جب فقط عبد ہوا ہے تو سمجھ جانا جب نام اور عنوان نہیں رہا تو بس رحمان کا ذکر ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہے. ساتھ میں سب کچھ مٹا دیا تاکہ تم بھی فرقتوں کی اینک لگا کے نہ سننا، قرآن جب بھی پڑھنا قربتوں کی اینک لگا کے پڑھنا. کبھی کہتے تم مصطفیٰ کو خدا سے ملاتے ہو. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ہماری مجال کیا ہے ملائیں، تو یہ بتا اس نے جدا کب کیا؟ پہلے جدا کرنا ثابت کر، پھر ہم تجھے ملانا بتائیں گے. ہم کون ہوتے ہیں ملانے والا؟ ملانے والے وہ تو جدا ہی نہیں کرتا، ملائے گا کیسے بلا؟ اللہ اکبر. اس لیے یہ سارا ذکر کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے بتانا چاہا محبوب جس طرح اب فرقت نہیں رہی، قربت ہو گئی ہے، تو محبوب اب تیرا ادب میرا ادب ہے. آئے ہائے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری قربت میری قربت ہے، تیری تعظیم میری تعظیم ہے، تیری بیعت میری بیعت ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ آئیں تو فرمایا تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں آتے ہیں. اللہ نے بتانا چاہا جو لوگ مصطفیٰ کے ہو گئے حقیقت میں خدا کے ہو گئے. ہائے اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر کیا تو سورۃ الاعراف میں فرمایا لما جاء میقاتنا، ہم نے مقرر وقت بھی کر دیا، جگہ بھی کر دی. موسیٰ تو نے بڑی خواہش کی ہے نا کہ تجھے دیدار کراؤں، تو چل، جگہ کا نام ہے کوہ طور. طور کے علاوہ نہیں جی، اوتھے آنا پینا ہے، وہاں آ. جا میقاتنا، جو ہم نے مقرر کیا تھا، پھر موسیٰ وہاں آ گیا. میری زندگی کا سرمایہ ہے یہ لفظ ہیں، یہ سر سے گزارنے والے نہیں ہیں، یہ دل کی کھڑکیاں کھول کر سننے والے ہیں. کیا لفظ ہے، جس کا ترجمہ مرضی پڑھ کے دیکھ لو. فرمایا محبوب جب موسیٰ کی معراج کا ذکر کیا نا تو فرمایا جو ہم نے وقت مقرر جگہ مقرر کی تھی موسیٰ وہاں آ گیا. میرے ساتھ لفظ دہراؤ، موسیٰ وہاں، بھئی لفظ ہے ترجمہ ہے، وہاں موسیٰ آ گیا. جب مصطفیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا مصطفیٰ خود نہیں گیا، سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات خود آ کے لے گئی.
ہائے 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 ہائے، کیسے سمجھائیں یار خدا کی قسم. کہا وہ آ گیا، یہاں کہا محبوب خود لے گیا. اچھا اس کا ایک ترجمہ بنتا ہے، محبوب نے کہا محبوب پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اللہ چاہے تو اپنی قدرت کے اشاروں سے بھی لی جا سکتی ہے. وہ مالک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر جو ہے. مگر حضور شیخ الاسلام نے عاشقوں کے لیے کہا ہے عاشق نگاہ اٹھائیں ذرا. یہ عاشقوں کے لیے ہے، فتویٰ فروشوں کے لیے بات نہیں ہے. فرمایا محبوب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو کہے گا نا نہیں محبوب نہیں جا سکتے، ان کو ترجمہ بتانا پاک ہے وہ ذات جو خود آ کر لے گئی اپنے ساتھ. اب محبوب جو تیرے جانب کا انکار کرے وہ تیرے جانے کا نہیں میرے لے جانے کا انکار کرے. اللہ اکبر. میں نے کہا میرے مالک اصل وجہ ایک فرق کی سمجھ نہیں آئی. موسیٰ سے کہا کہ آ جانا، محبوب سے کہا تو لیٹنا یا سونا تیری مرضی، میں تیرے جاگنے کا انتظار کرواؤں گا، میں تجھے جگاؤں گا بھی نہیں. اس رات بھجوا دیا. پتہ ہے سفر معراج شروع کہاں سے ہوا ہے؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام اللہ کا گھر ہے. قرآن کا بالکل نصف ہے میرے سامنے، یہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے. آدھا قرآن پہ منکر ہاتھ رکھے، آدھے پہ میں رکھتا ہوں. اللہ کی قسم وہ مسجد حرام کے اندر جس گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے وہ اللہ کا گھر نہیں تھا، وہ ابو طالب کی بیٹی کا گھر تھا. اس کا نام ام ہانی ہے، حضور کی کزن ہے، چچا زاد بیٹی ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، علی کی بہن ہیں، ان کے گھر سے. سفر شروع ہوا تو بھی علی کا گھرانہ تھا، سفر کا اختتام ہوا تو بھی واپس علی کا گھرانہ تھا. میں نے کہا مالک اس میں فرق کیا ہے؟ اس جگہ پہ بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، ہو سکتا ہے احباب کچھ شعر سے طبیعتوں میں تبدیلی آ جائے. کہا حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. جانا موسیٰ کا کجا، جانا آقا کا کجا، ارے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. ابر وارسی نے سیاف صاحب لکھا تھا سی معراج اک راز محبتاں دا، سی معراج اک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب اتے مطلوب گیا، جبریل سی صدقے لے جان والا. ایتھے کئی آخدے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا او عرش تے جان والا. ابر ایتھے عقل وچاری نو دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. تیرے پیٹ میں مروڑ کس بات کا ہے؟ خواب ہے جی، خواب تھا، خواب تھا، خواب. ہاں خواب بھی ہو تو پھر سچا ہوتا ہے. اس لیے ایک نبی نے کہا تھا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. دوسرے نبی نے کہا پھر یہ خواب نہیں ہے یہ سچ ہے، ذبح کر دے. رہ گیا مسئلہ میرا. آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو میں واویلا کرنے والوں کے ہاں نہیں، میں صابروں کی لسٹ میں کھڑا ہوا ہوں. انشاءاللہ ہم الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے جب موسیٰ کو بلایا تو نہ سواری بھیجی نہ جبریل کو بھجوایا، کہا موسیٰ آ جانا. یہ کوئی مقام تھوڑا نہیں، یہاں ٹکرے مارتے مارتے قیامت گزر گئی، نسلیں گزر گئیں. سجدے میں سر رکھ رکھ کے آج تک الٹا ماتھا کالا ہویا، کسی دا گڑوں پہ گیا، کسی دا ماتھا کالا ہو گیا. میں کہا پتہ نہیں ایک کالا ہے کہ اندر دل کالا ہے، سمجھ نہیں آئی. اس کو چھوڑ. ساری زندگی گزر گئی، اس نے ایک بار بھی آواز بھی نہیں سنائی. جسے تنہائی میں بلا کے گفتگو سنا رہا ہے وہ موسیٰ کس مقام کا ہوگا؟ اور اس آواز میں
شرینی اور مٹھاس کتنی تھی کہ موسیٰ بے خود ہو کر کہتے مالک اب صبر نہیں ہوتا، اور نبی سید الصابرین ہوتا ہے، محبوب اب صبر نہیں ہوتا، بس جو میں سوچ رہا ہوں جس کی یہ آواز اتنی اچھی ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ مگر محبوب کی بات آئی تو فرمایا محبوب تو لیٹ، جبریل تو جا، خالی نہ جانا، جس سواری پہ تو جاتا ہے اس پہ نہ جانا۔ مجھے کوئی بندہ قیامت تک بتائے جبریل کبھی براق پہ آیا ہو؟ نہیں، جبریل براق پہ نہیں آیا، مصطفیٰ براق پہ گئے۔ میں نے کہا مالک براق کے علاوہ بھی تو لے جا سکتا تھا، کہا اس براق کے نتیجے میں تجھے بجلی عطا کر دی ہے میں نے، براق سے برق نکلی ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اس رات سائنس یوں ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی، مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہوئی تو تمہارے لیے بجلی بن گئی معراج کی رات۔ ورنہ یہ نہ کہنا بجلی کسی انگریز نے بنائی تھی، انگریز نے نہیں بنائی، یہ بھی خیرات ہے مصطفیٰ کے نالین کی۔ اللہ اکبر۔ پھر جبریل آ کے جگا کے نا، محبوب کے قدموں کو جگا کے، میں اس پہ چونکہ بات پہلے کر چکا ہوں، میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا محبوب اب سفر معراج ان کو سنا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے محمد کی۔ اب ساتھ میں وہ ایک لفظ لکھا ہے، وہ ایک کیفیت لکھا ہے، کہا چشمے زدن میں۔ چشمے زدن کسے کہتے ہیں؟ آنکھ جھپکنے کی لمحے میں۔ آنکھ جھپکنے میں کتنا لمحہ لگتا ہے آپ کی سائنس نہیں بتا سکتی۔ آنکھ جھپکنے کے لمحے میں دیر کتنی لگی؟ آنکھ جھپکنے کے لمحے میں محمد، فرمایا وہ محبوب وہ عرش کے اس کنارے پر تھا۔ یار بات سمجھنا یار، یہ براق کی وجہ سے نہیں کہ براق چشمے زدن میں پہنچا ہو، فرمایا نہیں، اب براق نہیں محمد پہنچا ہے وہاں تک۔ آگے لفظ کہا ما دل صاحبکم وما غوا۔ صاحبکم کا معنی قبلہ شاہ صاحب آپ سارے، صاحبکم کا معنی اونچی آواز میں بتانے والا نہیں، محبت کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ جو تمہارا صاحب ہے نا، تو انہوں تو صاحب دا نہیں نا پتا، آپ کبھی جائیں نا تو آپ جا کے ملنا چاہتے ہیں۔ میں کسی کام کے حوالے سے کبھی گیا تھا ڈی پی او آفس میں، تو وہ باہر جو آیا کہتا صاحب ابھی مصروف ہیں۔ میں ہوں کہ میں سمجھاواں، تمہارے صاحب ابھی مصروف ہیں، تمہارے صاحب، تمہارے جی، کس نے کہا جی ہمارے صاحب ابھی مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اچھا کارڈ دے دیا، صاحب، صاحب کا لفظ صحبت سے نکلا ہے۔ صحابہ سے کہا یہ جو تمہارے صاحب ہیں نا، یہ جو تمہارے صاحب ہیں نا، جن کی صحبت کی وجہ سے تم صحابہ بن رہے ہو، ما دل صاحبکم وما غوا، یہ محبوب میرا ایسا ہے، محبوب میرا ہے، صاحب تمہارا ہے۔ یہ نہ کبھی راستہ بھولا ہے نہ راستہ بھٹکا ہے، یہ سفر معراج ہے، نہ کبھی راستہ بھولا ہے نہ کبھی گمراہ، نہ کبھی راستہ بھٹکا ہے نہ کبھی راستہ بھولا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، جو کچھ بتا رہا ہے نا یہ خود نہیں بولتا، لب اس کے ہلتے ہیں، بول خدا رہا ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، بس جو وحی ہو جاتی ہے وہی محبوب بول دیتا ہے۔ میں نے کہا پھر مالک وجہ کیا ہے؟ تیرا محبوب شاگرد کس کا ہے؟ وقت کم ہے جی، مجھے سمیٹنا ہے۔ تیرا محبوب شاگرد کس کا ہے؟ میں نے مولویوں کو سنا ہے، یہ گرانٹی مولوی جو کبھی امریکہ کی گرانٹ پہ پلتے ہیں، کبھی کسی کی گرانٹ پہ پلتے ہیں، زکاتی مولویوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے جبریل حضور کا استاذ تھا۔ میں نے کہا استاذ ہوتا تو قدم چوم کے جگاتا، قدم چومتا۔ اس نے جب مصطفیٰ کو جگانا چاہا تو رب سے پوچھا مالک جگاؤں کیسے؟ جگانے کے انداز دو ہیں، یا ہلا کے یا بلا کے۔ ہلا کے جگاؤں، فرمایا بے ادبی ہے، ککھ نہیں رہے گا۔ بلا کے جگاؤں، فرمایا بلا کے تو آج تک میں نے نہیں بلایا، میں نے نہیں کہا یا محمد، میں نے جب بھی کہا میں نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے۔ تو کیوں کہے؟
محبوب مالک پھر کیا کروں؟ فرمایا کبھی اپنی ذات پہ بھی غور کیا ہے؟ تو کس شے کا بنا ہے؟ فرمایا نور کا۔ عرض کی حضور مالک نور کا۔ کہا تیرے لب، کہا کافور کے۔ کہا نور میں کافور اس لیے لگایا ہے۔ کافور مردوں کو لگانے والا نہیں جی، جو آپ مردہ نہلا کے کافور نہیں لگا لیتے ہیں پنساریوں کی دکان سے لے کر، وہ نہیں، نور سے بھی لطیف شے ہوتی ہے کافور۔ جبریل خود نور سے ہے، لب کافور کے ہیں۔ کہا دیکھ جبریل بنایا اس لیے ہے کہ آج کافوری لب مصطفیٰ کی تلیوں سے لگا۔ میرا حبیب اتنا لطیف طبیعت کا ہے کہ تیرے لب ساتھ لگیں گے وہ آنکھ کھول دے گا۔ کافوری لب ساتھ لگے تو آنکھ کھل گئی۔ جیسے آنکھ کھلی نا، ایک عاشق رسول کھڑا تھا عالم تخیل میں، اس نے سوال کیا جبریل تو نے بہت کچھ دیکھا ہے، تو نے آدم کو بنتے دیکھا ہے؟ نہیں 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 دیکھا۔ وہ بھائی فرشتے جو مٹی لائی جا رہی تھی تو فرشتے کون تھے جو کہہ رہے تھے فساد پیدا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا یہ فساد پیدا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اور تانوں نہیں پتا مینوں پتا ہے۔ کیسے بتاؤں جی؟ تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے۔ محبوب دیکھ فرشتوں مجھے پتا ہے۔ وہ فرشتوں کی رائے تب غلط ہوئی جب کربلا میں اس تپتی صحرا پہ حسین نے سر سجدے میں رکھا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تب فرشتے بن چکے تھے، مٹی بن چکی تھی۔ آدم جب بن رہے تھے فرشتے ہی مٹی لائے تھے نا۔ تو نے آدم کو بنتے دیکھا، پھر سارے انبیاء کی بارگاہیں دیکھیں، تو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا رہا، کبھی مصطفیٰ کا جھولا جھلانے، کبھی مصطفیٰ کے بیٹے حسین کا جھولا جھلانے۔ تو ہمیشہ آتا رہا، تو جس انداز سے آتا رہا، آج تو نے کائنات کو دیکھا ہے، آج پہلی بار تو نے مصطفیٰ کی تلیوں کو دیکھا ہے۔ بتا تو نے کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا کائنات کو دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل آ کے لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا مالک اگر جبریل بھی استاذ نہیں تو تیرے حبیب کا استاذ کون ہے؟ قبلہ شاہ صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ سوال ہے محبوب میرے مالک تیرے حبیب کا استاذ کون ہے؟ کہا علمہ شدید القوا۔ او استاذوں کا سوال کرنے والوں، میرے حبیب کا استاذ ڈائریکٹ میں خود خدا۔ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، نبی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، نبی کسی کا باپ ہو سکتا ہے، نبی کسی کا بھائی ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے؟ حضور بھائی نہیں ہے؟ جی ہاں بھائی ہیں۔ کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نبی بیٹا ہو سکتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا لال ہے مصطفیٰ۔ نبی باپ ہو سکتا ہے، زہرا کا باپ نہیں، زہرا کا بابا نہیں مصطفیٰ۔ فرمایا نبی سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی ہاں ساتھ میں کہا مصطفیٰ باپ ہے مگر زہرا کا نہیں، زہرا کا ہے تمہارا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد، تم میں سے کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ مصطفیٰ کو بابا کہے۔ یہ اختیار اللہ نے فقط زہرا کو دیا ہے یا حسنین کو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر فرمایا محبوب علمہ شدید القوا، سب سے زیادہ طاقت والے مالک نے براہ راست خود سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس نے اپنے جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ محمد شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ کیسے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، وہاں بلا کے فرمایا حبیب قریب آ جا، حبیب قریب آ جا، قریب آ جا۔ قریب ہو گئے اور قریب کر لیا، فتدلّیٰ اور قریب کر لیا۔ کتنا؟ اب آپ کی توجہ جی سب کی، کتنا؟ کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ مجھے نہیں خبر اگلے سال کے معراج کے موضوع تک آپ اور میں کون کون حیات رہیں،
ایک جملہ ہے عالموں کے لیے الگ ہے، عاشقوں کے لیے الگ ہے. جو عالم بن کے لینا چاہے وہ عالم بن کے لے. قوسین قوس کی جمع ہے. قوس کہتے ہیں کمان کو. کمان دیکھیے کبھی؟ چلو شکر ہے اس دور میں ارطغرل غازی چلا ہے تو کمان کا بھی پتہ چل گیا ہے، ورنہ جس حساب سے تمہارے پاکستانی ڈرامے جس انداز سے بے غیرت کر رہے تھے اس معاشرے کو، چلو کوئی ایک غیرت کی کوئی ایک رتی تو مل ہی رہی ہے نا. ہمارے بچے، میں نے دیکھا صبح واک پہ جا رہا تھا نا، تو اس کا چھوٹا سا بیٹا ساتھ میں اللہ اللہ. میں نے کہا واہ، چلو یہ کس نے لگایا ہے؟ میں نے کہا جو اتنے عرصے میں مولوی نہیں کروا سکے وہ ایک ارطغرل ڈرامہ کروا گیا. اس کا مطلب ہے دل سے بنایا جائے تو ڈرامہ بھی اثر کر جاتا ہے. کھالوں کے حیا میں اور کھالوں کی طلب میں اگر مدرسے بناؤ تو اثرات نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. میں نے کہا مالک، پھر کہا قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کئی گندے ذہن ایسے تھے، انہوں نے کہا اگر دو کمانیں مل بھی جائیں تو پھر بھی تو کچھ فاصلہ ہے کہ نہیں. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تمہیں عربوں کے دستور کا پتہ ہی نہیں. جس سے محبت کرتے تھے، اب میں مسجد میں بیٹھ کے کیسے سمجھاؤں، کبھی تمہارا وہ جیسے جام کے ساتھ جام نہیں ٹکراتے، نکلے مینوں ہی پتا ہے تو ہم تو پتہ ہی نہیں نا کسی گل نہیں نہیں میں ہی سارے لچے والے کام میرے چی نے نا، تسی تو سارے ہی حاجی ہو. اچھا، جب ایسے وہ نہیں ٹکراتے، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے. عرب کے لوگ جب کسی کے ساتھ محبت، پنجاب کے لوگ پگ بٹایا کرتے تھے، اس کی پگ اس کے سر پہ، اس کی پگ، اولادیں اس کا حیا کرتے تھے، ساڈے وڈیاں نے پگاں بٹائیاں. عرب کا دستور تھا، وہ کمان ملایا کرتے تھے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب محبت کا اظہار کرتے تو یوں ملاتے، اور جب محبت کی انتہا کرتے تو یوں نہیں ملاتے، یوں ملاتے تھے. ہائے 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 ہائے، یوں ملاتے تھے. اچھا، اس طرح ملے تو فاصلہ ہے، اس طرح ملے تو فاصلہ نہیں ہے. یہ عالموں والی بات ہے. اب عاشقوں والی سنو، اور عاشق نگاہ اٹھائیں ذرا. اچھا، ایک ہے اشارہ کمان کا، یہ ایک اشارہ ہے کمان کا یہ. میں 5 منٹ انج کر کے بواں جے تسی سمجھ جاؤ تے. جب کسی کو ملنے لگتے ہو تو یہ کمان ہے. کہا قوسین کان محبوب فکان قاب قوسین. پھر ہائے 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 ہائے، فکان قاب قوسین او ادنا. دو کمانوں کا فاصلہ جب یہ بھی ختم ہوا تو او ادنا، آگے بات ختم کر دی. کہا پیچھے رہا ہی کوئی نہیں، بیان کیا کیا جائے. مل گئے. جب مل گئے، اچھا پھر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. سوال ہے مالک، اس وقت کیا بات کی بلا؟ مجھے دیکھنا جی، اس طرح کر کے کیا بات کی؟ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو کیتی سو کیتی، تینوں کی لگے. ہائے 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 بھئی، اس کے علاوہ کو مجھے ترجمہ دکھا دے. فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو وہی کی سو کی، تمہیں کیا ہے؟ اس نے کی، عبد تھا، معبود تھا، وہ بات کرتا رہا، وہ سنتا رہا. اچھا، میں نے کہا مالک یہاں تو کچھ لوگ کہتے ہیں محبوب نے دیکھا ہی نہیں. کہا کیا کہا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں. ما کذب الفؤاد ما رہا. محبوب آپ ان سے بتا دیجئے، محبوب نے اس طرح دیکھا ہے کہ دل آنکھ کی تصدیق کر رہا تھا، آنکھ دل کی تصدیق کر رہی تھی. آپ بسا اوقات ایسے بندے کو دیکھ لینا، آپ کا دل مانتا ہے وہی ہے، مگر آنکھ کہتی ہے یار چونڈی بڑھ کے بکھائیں نہ ذرا. سمجھ آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، دل کچھ اور کہتا ہے، آنکھیں کچھ، یار ویکھے نہ یہ وہی نہیں. فرمایا نہیں، ما کذب الفؤاد ما رہا. محبوب کا دل اور آنکھ اور نہیں تھی. جو دل دیکھ رہا تھا وہی آنکھ دیکھ رہی تھی. ہائے ہائے ہائے. پھر افتمارونہ علی ما یرا.
اب دیکھنا جی جھگڑا ہے اس بات کا، یہ خود قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ نجم ہے آیت نمبر 12 ہے، فرمایا کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پر کہ محبوب نے مجھے نہیں دیکھا؟ نام میں نے نہیں لیتا، میں نے 2 دن پہلے بھی ایک عالم کو سنا، وہ کہتا تھا او نہیں دیکھا جی، محبوب کو نہیں دیکھا، حالانکہ معراج کا منکر نہیں تھا، نہیں دیکھا۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے افتمارونہ علی ما یری، تم جھگڑا کرتے ہو کہ محبوب نے نہیں دیکھا؟ مالک دیکھا ہے، کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم ایک بار پہ جھگڑا کرتے ہو، میرے حبیب نے آتے ہوئے پھر مجھے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو کافر ہونے والی بات ہے، فتوے ہے۔ جب آپ کسی کو سی آف کرتے ہیں نا، اور جس کو بھیجتے ہیں وہ جب آنکھوں سے اوجل ہونے لگتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اچھا میزبان اس وقت دروازے تک کھڑا رہتا ہے، پھر آخر میں جاتے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھانے کی خاطر ہے، اس طرح ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس بات کے نہیں کر رہا۔ کہا محبوب نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، محبوب نے دوسری بار مجھے پلٹ کے دیکھا۔ مالک کہاں؟ کہا عند سدرۃ المنتہیٰ، جہاں جبریل کا گھر ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ پہ پہنچ کر دوبارہ دیکھا۔ مالک سدرۃ المنتہیٰ کہاں ہے؟ کہا عندہا جنت الماوا، جہاں جنت الماوا ہے۔ اور گفتگو کی میں سناواں یار، عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا محبوب سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس کے سایہ پر سایہ فگن تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، محبوب نے تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ مالک دکھایا کیوں؟ کہا ہاں ما زاغ البصر، چھوڑیے جی، سلامت رہیے جی۔ مالک لے کے کیوں گیا تھا؟ کہا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کچھ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ کبھی زانی دکھائے، کبھی شراب پینے والے دکھائے، کبھی لوگوں کا رستہ بند کرنے والے دکھائے، سولیوں پہ لٹکائے جا رہے تھے، کبھی کچھ تھا۔ میں نے کہا مالک بندہ سیر پہ لے کے جائے نا، آپ کا ملک کا صدر وزیر اعظم باہر جائے یا ادھر سے کوئی آئے، جن راستوں پہ آنا ہو وہ راستے گورنمنٹ صاف کروا دیتی ہے۔ میں نے کہا مالک وہاں کہہ رہا ہے اسرا، سیر پہ لے گیا ہے، وہاں جا کے دکھا کیا رہا ہے؟ کوئی جل رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کو دوزخ کا پانی پلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا محبوب تجھے دکھانا ہے کہ سزا یہ ہے، سزا یہ ہے، عطا یہ ہے کہ آدھے آج کی رات بخش دیے ہیں، آدھے کل قیامت کا دن تیری شفاعت سے بخش دوں گا۔ آدھے آج کی رات بخش دیے ہیں، معراج کی رات آدھے بخش دیے، آدھے اس رات بخش دیے۔ بخشے ہوئے کی نشانی کیا ہے؟ آپ کہیں جی اس کا مطلب ہے ہم تو پھر بخشے گئے ہیں، نہ، بخشے ہوئوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوبارہ وہ جرم نہیں کرتے۔ میں نے صحیح کہا ہے جی؟ بخشے ہوئوں کی، کوئی کہے اس کا مطلب ہے، مجھے سوال ہوا تھا، اس کا مطلب ہے شراب پینے والے بخشے گئے؟ میں نے کہا اس رات سے پہلے والے تو بخشے گئے، اس رات سے پہلے والے تو بخشے گئے۔ اب میں نے کہا آپ بخشا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی۔ تو کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے اب دوبارہ نہ پی۔ زنا کرنے والے اس سے پہلے جو کیے تھے وہ حضور نے بخشوا دیے۔ بخشے ہوئوں کی نشانی یہ ہے وہ زنا نہیں کرتے، بخشے ہوئوں کی نشانی یہ ہے وہ بازار بند نہیں کرتے۔ بلدیہ کا کہہ کے نا، وہ طے بازاری میں جتنی جگہ ہے نا، طے بازاری میں، وہ اس کے بعد لوگوں کا رستہ ریڈیوں والوں سے پیسے نہیں لیتے، سولیوں پہ لٹکائے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ دے کے فرمایا محبوب تیرا تو معراج یہ ہے، تیری امت کا معراج یہ ہے، میرے لیے تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے نماز لے جا۔ واپسی پہ حضور نماز لائے۔ محبوب کی معراج کا ذکر کرنے والوں، محبوب تو پہلے دن سے نمازی ہے۔
اس رات میں نماز محبوب کے لیے نہیں ملی، محبوب کی امت کے لیے ملی۔ محبوب کی امت کے لیے جو نماز ملی، وہ نماز چھوڑ کے بندہ جنتی نہیں بنتا، وہ نماز پڑھ کے بنتا۔ اس نماز کو پڑھیں، اس کو پھر قائم کریں۔ قائم کرنے والے بک سکتے نہیں، قائم کرنے والے بک سکتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بک گئے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہم بھی یہی کہتے تھے یہ بکاؤ مال ہے سارا، تم کہتے تھے نہیں، اوپر کپتان اچھا ہو تو بکنے نہیں دیتا، آلو کر لو نور۔ ٹھیک ہے، آج وہی کپتان بیچارہ اکیلا کھڑا ہے، وہ سارے بھگوڑے بک گئے۔ بکنے والے بک جاتے ہیں، جو قائم کرنا جانتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے، وہ کہیں 72 دن بیٹھیں گے، گملہ نہیں ٹوٹے گا تو نہ ٹوٹے۔ آپ کی نماز ہی لیٹ ہو رہی ہے، تھوڑا بولیں گے تو بات بنے گی۔ دیکھنا ذرا، تیرا اعتماد والا، تیرا سینٹ کا ووٹ بک گیا۔ یہاں جس کا قتل ہو گیا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں، اس کا باپ بھی نہیں بکا۔ اس نے کہا تھا قادری صاحب، ایک شہید تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کا، اس کے پاس گئے نا، حسین بھائی بات بتا رہے تھے، ڈاکٹر حسین محی الدین کا، اس کے پاس گئے، اس کا باپ سنا رہا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا، تو اس وقت بھی اس کے کچھ اثرات ایسے تھے، یہ بار بار اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک آخری بات کہی، اس نے کہا حضور مجھے خریدنے کے لیے دولتوں کے منہ کھولے گئے، مجھے افسوس اس بات کا ہے، میرا ایک بیٹا تھا وہ میں نے مشن کو دیا، میرے 70 ہوتے میں مشن کو دے دیتا۔ وہ جو تمہارے بک رہے ہیں نا، یہ کبھی قائم نہیں کر سکتے، ان کی اوقات تمہارے سامنے ہے۔ مد مقابل اس کا مطلب ہے سمجھ آ جائے، اس قوم کا مقدر تبدیلی نہیں انقلاب ہے۔ یہ تبدیلی کا انجیکشن لگا کے جو تو نے تھوڑی دیر کے لیے فالج کو روکا تھا نا، اب وہ مفلوج دوبارہ قوم ہو چکی ہے۔ اب تبدیلی کے نعرے کا لالی پاپ انہیں نہ دے، اب انقلاب کے نام پہ کھڑا کر، اور انقلاب بھی محبت والا، جیسے فتح مکہ کے دن آیا تھا، لاش بھی ایک نہیں گری، سارے مصطفی بھی ہو گئے۔ اس کے لیے آپ کو آئیں دین سیکھیں کورس ہیں برائے خواتین کا، ہفتہ روزہ، خدا کا واسطہ ہے اپنی خواتین کو پڑھاؤ۔ 10 مارچ سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 16 مارچ تک دوپہر 3 بجے، میرے خیال ہے 2 گھنٹے کی روز کلاس ہوگی۔ کتنے گھنٹے کی؟ تقریباً 2 گھنٹے کی۔ خواتین کو ادھر ذرا رابطہ کروائیں گے، یہ صرف خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ آئیں اس پہ آ جائیں اپنی خواتین کو، تاکہ آپ کی خواتین کو دین کی سمجھ آئے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔